اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الاعراف کی چند آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس قصے میں انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور سبق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن قصوں کا ذکر فرمایا ہے، کسی بھی پیغمبر کا قصہ ہو، ان کی قوم کا قصہ ہو، ان کے واقعات ہوں، تو ان واقعات اور قصوں کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کا مقصد قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان قصوں کے ذریعے سے آنے والے انسانوں کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں، اس سے کیا سبق حاصل ہوتے ہیں، ان سے انسان کیا عبرت حاصل کر سکتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ سارے قصے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بتائے ہیں، اور یہ سارے قصے سچے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے انسانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا اور کس طرح تمہیں پیدا کیا۔ تو ان 8 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اسی قصے کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تم کو صورت بنائی، تمہاری صورت بنا کر دی، تمہیں صورت بخشی، یعنی جو مادہ اللہ پاک نے حضرت آدم کا بنایا، پھر اس کو اللہ پاک نے صورت میں تبدیل کر دیا، شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت آدم کے ذریعے سے اور تمام انسان اور تمام لوگوں کی نسلیں اس کے آگے سے بڑھیں اور چلیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا، اور اپنے تمام اسماء کے علوم انہیں عطا فرمائے، اور ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ہی زیادہ مقرب مخلوق کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علوم اور معرفت اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، وہ علوم اور معرفت فرشتوں کو حاصل نہیں تھا، اور نہ ابلیس کو حاصل تھا جو کہ جنات میں سے تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، جھکیں۔ اسی کو آگے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کے سامنے سجدہ کرو، تم سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب لوگوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ابلیس کو تو نہیں دیا تھا، اور ابلیس جنات میں سے ہے۔ کس جن سے ہے؟ جنات کی جن سے، جنات میں سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ ابلیس بھی انہی کے تابع تھا، انہی میں شامل تھا۔ اور اس وقت جو بھی مخلوقات تھیں، فرشتے ہوں یا جنات ہوں، جنات فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، تو جتنی مخلوقات اس وقت تھیں ان سب کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تو فرشتے سب سے افضل مخلوق ہے، تو جب سب سے افضل مخلوق کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو اس کے نیچے کی جو مخلوق ہے فضیلت میں، تو اس کو تو حکم بدرجہ اولا مل گیا، اسی میں شامل ہو گیا۔ تو ایک ایسا حکم جو بڑوں کو دیا جاتا ہے تو چھوٹے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک عام ضابطہ ہے، جو کام بڑوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کے جو نیچے کے لوگ ہیں، ماتحت ہیں، چھوٹے ہیں، وہ بھی اس حکم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حکم دیا گیا فرشتوں کو، تو اس میں جو ہے ابلیس بھی شامل تھا اور تمام جنات بھی اس میں شامل تھے، لیکن اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک جگہ ہے سورہ بقرہ میں ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا جبکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سورہ بقرہ میں بتا دی گئی کہ سبب صرف تکبر تھا، انانیت تھی، خود پسندی تھی۔ یہ ابلیس، اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا فرشتوں کے اندر، اور بڑا علم اللہ پاک نے اس کو دیا تھا، اور اس کو جو ہے طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے۔ طاؤس مور کو کہتے ہیں، خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، تو اس کا لقب طاؤس الملائکہ تھا، بہت بڑا لقب تھا، یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس کی بڑی فضیلت تھی اور بڑا اس کا مقام و مرتبہ تھا، بڑی عزت تھی، بڑا وقار و احترام تھا۔ لیکن یہ ابلیس صرف اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے دربار خداوندی سے باہر کر دیا گیا۔ کئی جگہ پر اللہ پاک نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، کئی جگہ پر قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تمہیں اس بات سے روکا کہ تم سجدہ کرو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اللہ پاک نے سبب پوچھا کہ سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اذ امرتک سے واضح ہو گیا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، مگر اس نے نہیں کیا۔ تو اب اس نے کیا دلیل دی؟ میں نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کے سامنے، اس کی وجہ کیا، دلیل کیا دی اس نے؟ قال، ابلیس بولا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم سے بہتر ہوں۔ دوسری دلیل خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور ان کو یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی لو اٹھتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ مٹی کی خاصیت کے اندر پستی ہے، اور آگ کی خاصیت کے اندر ابھار ہے، چڑھاؤ ہے، جوش ہے۔ تو آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہوتی ہے تو یہ افضل جو ہے وہ مفضول کو جو کہ کمتر ہے اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ اس نے دماغ لڑایا اور دلیل دی کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اور افضل غیر افضل کو سجدہ نہیں کرتے۔ قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، چلا جا یہاں سے، اتر جا، آسمان سے اتر جا، چلا جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تو یہاں پر رہ کر، آسمان پر رہ کر تکبر کرے، اپنی بڑائی کا اظہار کرے، تجھے یہاں حق حاصل نہیں ہے۔
یہاں پر تو جتنے لوگ جو مخلوق رہتی ہے وہ تو ہمارے حکم کے سامنے سرنڈر رہتے ہیں، اپنے آپ کو کیے رہتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور تم ایک ایسے ہو کہ جس نے تکبر کیا اور میرے حکم کی نافرمانی کی، یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں رہ کر تکبر کرو۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو ذلیل اور خوار لوگوں میں تیرا شمار ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کیوں کہا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ دراصل تعظیم کی غرض سے تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اس وقت کی جتنی مخلوق تھی، فرشتے ہوں یا جنات ہوں، ان تمام سے افضل مخلوق انسان ہے، اور جتنے علوم اللہ پاک نے حضرت آدم کو یعنی انسان کو عطا فرمائے، اتنے علوم اتنی چیزیں معرفت فرشتوں کو بھی نہیں اور نہ جنات کو۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے ان ساری مخلوقات کو جھکا کر یہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ انسان کا مرتبہ ان مخلوقات سے بڑا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ کہ ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل انسان ہے۔ انسان کو ہم نے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اسے علم عطا کیا، اور علم کی بنیاد پر انسان کا مرتبہ فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور بھی اس کی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ انسان ہی دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو نافذ کر سکتا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتا ہے۔ یہ کام جنات یا فرشتے نہیں کر سکتے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں سے اللہ پاک نے کہا تھا، اس وقت اللہ پاک نے ان سے کہا تھا، تو فرشتوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گی، فساد و بگاڑ پھیلائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس مخلوق کی پیدائش کے سلسلے میں، جو مجھے معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا تھا کیونکہ انہیں تجربہ ہو چکا تھا دنیا میں، جب جناتوں کا یہاں پر بسیرا تھا، جنات رہا کرتے تھے، تو انہیں یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جنات جس طریقے سے خون ریزی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، تو یہ جو انسان نامی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، بنائیں گے، وہ بھی دنیا میں جا کے اسی طرح سرکشی کرے گی، خون ریزی کرے گی، آپس میں فساد پھیلائے گی۔ تو جنات کے اس تجربے کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، تب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ پاک نے حضرت آدم کو تمام علم کے نام اور تمام چیزوں کے نام جو ہے اللہ پاک نے انہیں سکھا دیے۔ تو انسان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی انسان فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس سے انسان کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کی اصل عزت، اس کا اصل مقام، اس کا اصل معیار علم سے ہے، دولت سے نہیں ہے، یا کسی اور چیز سے نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنیاد پر ہی انسان کا درجہ اللہ پاک نے فرشتوں سے بڑھایا ہے۔ حکومت یا دولت کے ذریعے سے جو ہے انسان کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکوایا، ورنہ اصل سجدہ تو اللہ پاک کا تھا۔ تو یہ تعظیم کی غرض سے تھا۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے چونکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا تعظیم کی غرض سے، تو اب ہم بھی جو ہے کسی کے لیے تعظیم کی غرض سے سجدہ کرنے لگ جائیں۔ پہلے کی شریعتوں میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ سجدہ تعظیمی کرنا اس زمانے میں ایسا ہی تھا، کسی کا ادب کرنے کے لیے اور کسی کی تعظیم کرنے کے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہمارے زمانے میں سلام و مصافہ ہے، معانقہ ہے، گلے کا ملنا ہے۔ تو پہلی شریعت میں تعظیم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ اس کے سامنے جھکا جاتا تھا، سجدہ کیا جاتا تھا۔
جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف کے اندر ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ سارے گھر والے جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، جھک گئے۔ تو یہ تعظیم کی غرض سے تھا، اور یہ پہلی شریعت میں جائز تھا۔ اس زمانے میں کسی کی تعظیم کرنے کا یہی طریقہ تھا، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر یہ طریقہ بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت بالکل آخری شریعت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے ذریعے سے سجدہ تعظیمی کرنے کے ذریعے سے شرک کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ پہلی شریعت میں بھی ایسا ہوا ہے کہ تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا کہ بغرض تعظیم سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہ شرک کے دائرے کے اندر چلے گئے۔ تو پھر اگلے پیغمبر، اگلے رسول نبی آ کر اس چیز کو مٹاتے تھے، ختم کرتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اس طرح پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور جو بگاڑ پیدا ہوتا تھا اسے اصلاح کرتے تھے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا، اور اب کسی طرح کی کوئی ایسی بات بھی اسلام کے اندر گوارا نہیں سمجھی گئی کہ جس کے ذریعے سے شرک اور کفر کا راستہ کھلے۔ اور سجدہ تعظیمی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بالکل بند دروازہ شرک کا کھل جاتا ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی غیر کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں۔ شوہر کا مقام بڑا ہے، اگر جائز ہوتا غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں، لیکن چونکہ سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، اور یہ منع ہے۔ اور یہ روایت، یہ حدیث 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ 20 صحابہ کرام اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی یعنی تعظیم کی غرض سے کسی کے سامنے جھکنا، چاہے وہ رکوع کی پوزیشن میں ہو یا سجدہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، یہ اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ اگر تعظیم کی غرض سے کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی غرض سے کوئی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، یعنی اس کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں، وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے کہ اصلاح کر سکے۔ تو اس لیے اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جتنے سوراخ تھے ان سب کو بند کر دیا، اور جتنے راستے سے سب کو بند کر دیا، اور جہاں سے شرک آ سکتا تھا ان راستوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند لگا دیا کہ ان راستوں سے سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک نہ پنپنے پائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، توحید اور کفر کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، دونوں کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اور عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے۔ نماز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، رکوع، سجدہ، قیام، کھڑے ہوتے ہیں جو، اور تحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعود، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ تو انسانی عادتوں میں بھی شامل ہے اور عبادت میں بھی شامل ہے نماز میں، لیکن رکوع اور سجدہ عادتاً یہ کسی انسان کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ رکوع اور سجدہ یہ صرف عبادت کا ہی حصہ ہے، اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو رکوع اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز بالکل نہیں ہے، اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو اور کتنا پہنچا ہوا انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ عبادت، چاہے وہ سجدے کے طریقے سے ہو، چاہے وہ رکوع کے طریقے سے ہو، چاہے وہ قیام کے طریقے سے ہو، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہے، 2-4 کی طرح بالکل صاف واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکا کر تعظیم کی غرض سے سجدہ کروایا گیا، اور اس زمانے میں تعظیم کرنے کا یہی طریقہ تھا۔
اسلامی شریعت کے اندر یہ طریقہ منسوخ ہو گیا اور اس کی ممانعت قرار دے دی گئی۔ اب کسی کے لیے تعظیم یا ملاقات ہوگی تو سلام مصافحے کے ذریعے، معانقے کے ذریعے سے اس کی تعظیم کی جائے گی، جھک کر یا سجدہ کر کے اس کی تعظیم کرنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی اس کا سبب کیا تھا؟ وہ تکبر تھا۔ اس کو اپنے علم پر بڑا بھروسہ تھا کہ میں اپنے علم کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کو قائل کر دوں گا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم اللہ کا ہے، لیکن وہاں اپنا علم وہ بھگاڑنے لگا اور اپنے علم کی بنیاد پر دلائل دینے لگا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ کی خاصیت یہ ہے، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی خاصیت یہ ہے، اس لیے میں افضل ہوا اور افضل جو ہے غیر افضل کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ دلیل وہی تو دیتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو واقف ہوتا ہے ہر چیزوں سے۔ تو اس کا علم اسے لے ڈوبا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور یہی تکبر اسے اللہ کے دربار سے اخراج کا سبب بن گیا۔ تو تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تکبر اللہ کی صفت ہے، کبریائی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تب اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، ایک دعا آپ سے کرتے ہیں، اس دعا کو، اس درخواست کو میری منظور فرما لیجئے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، اس دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ یہ مہلت اس نے کس چیز کی مانگی تھی؟ کیا دعا کی تھی؟ یہ دعا اس نے یہ کی تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، یعنی اس وقت تک مجھے موت نہ آئے اور میں اپنا کام کرتا رہوں، تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں۔ اسی کا ذکر آگے ہے۔ قال، ابلیس نے کہا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس کے اپنے الفاظ میں چونکہ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، یہاں سے نکال دیا، گمراہ کیا، تو میں ان کے سامنے، یعنی آدم کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے اور ان کی جو اولاد آگے نسلیں جو آئیں گی یعنی انسان، ان کے سامنے میں تیرے راستے پر، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ان لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ چونکہ ذریعہ یہ انسان بنا مجھے یہاں سے نکالنے کا اور گمراہ ہونے کا ذریعہ یہ انسان بنا، تو میں دنیا میں انسان کو چھوڑوں گا نہیں، تیرے راستے کی طرف آنے میں، تیرے راستے کی طرف آنے کے میں انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اسے گمراہ کر کے رہوں گا۔ بہت تاکید کے ساتھ اس نے کہا یہ لاقعدن لہم، بہت تاکید کے ساتھ، کہ میں ضرور ضرور ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور تیرے راستے کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، انسانوں پر میں حملہ کروں گا، آگے سے اور پیچھے سے بھی، دائیں سے اور بائیں سے بھی، یعنی ہر سمت سے میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہاں اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں ہے تو اوپر اور نیچے سے نہیں آئے گا، یہاں پر حد بندی مقصود نہیں ہے، یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر طرف سے میں انسان پر حملہ آور ہوں گا اور ہر ممکن اسے بہکانے کی اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ بات ابلیس نے کہی کہ انسانوں میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ تیری نعمتوں کی ناقدری کریں گے اور تیرا کہا نہیں مانیں گے اور تیری احسان مندی نہیں کریں گے، اکثر لوگ جو ہے ناشکرے ہوں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، نکل یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ بات اللہ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمائی کہ جو تیری اتباع کریں گے
لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جو تیری اتباع کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، ان سے اور منکم، تم سے، سب کو اٹھا کر جہنم جو ہے تم لوگوں سے بھر دوں گا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو لوگ تیری اتباع کریں گے، تیری پیروی کریں گے، تیرا کہا مانیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے دنیا کے اندر، ان لوگوں سے اور تم سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ کوئی میری فرما برداری کرے یا نہ کرے، اس سے میرا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ انسان اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، تو اس سے جو ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی پر تل جائے اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں۔ اس کی جو شان ہے، شان ربوبیت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بھر جائے، تب بھی اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر پوری کائنات اللہ کے فرما برداروں سے اور نیکیوں سے بھر جائے تو اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کا بدلہ، اس کا ثمرہ اسے ملے گا، برائی کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی وہ خود بھگتے گا۔ تو شیطان نے، ابلیس نے جو یہ بات کہی کہ میں بہکاؤں گا، گویا کہ اس کے کہنے کا انداز یہ ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اور ان کو سب کو جہنم جو ہے تمہیں لوگوں سے بھر دوں گا، اور اس سے جو ہے مجھے نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور میری شان میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تم اپنا کام کرتے رہو، جو نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اگر کسی صورت کے اندر جو ہے سورہ حجر کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آگے اس کا قصہ ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ پھر کیسے حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اتارے گئے، اس کا سبب کیا ہوا، شیطان نے کیسے ان کو بہکایا اور پھر کیسے سب آئے، تو اس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔